سب نبيا فاقتلوه. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں سنی تو وہ پوچھتے ہیں قربان یہ کون ہے، آپ نے حدیثوں کو ترک کیا. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے. انہوں نے کہا جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہم تو پڑھنا ہی نہیں ہے، جواب دیں گے آپ. انہوں نے کہا پھر وعدہ کرو میرے یہ باتیں کسی کو بتاؤ گے نہیں. میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار گوہر بار لگا ہوا ہے، دیکھ رہا ہوں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت صدیق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ابو عبیدہ، ابو ہریرہ، عشاقان مصطفیٰ کا جمع غفور ہے. دیکھتا ہوں یہ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی حلیے میں چلتے ہوئے صحابہ راستہ چھوڑ رہے ہیں. جب حضور کی نگاہ پڑ گئی حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر قدم بڑھائے اور پھر حضرت شبلی کو سینے سے لگا کر ماتھے پہ بوسہ دیا. ہم اگر بیان کریں تو ہم پھر بریلوی ہیں، لیکن بیان کرنے والے دیوبندیوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ واقعات. دوستان دی بخار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، ابن مجاہد صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات کی کیفیت ہوئی اور رات میں نے دیکھا حضرت شبلی حضور کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، کچھ باتیں کی اور اجازت لے کے چلے گئے. تو میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں نے حضرت شبلی کی اس کو اس حلیے میں دیکھا اور میں نے مصطفیٰ کی سنت ادا کر دی. ابھی آگے جو بات ہے جو حضرت علامہ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے آخری صفحات میں فضائل درود میں، کس چیز میں؟ فضائل درود میں. ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہم ویسے بھی اہل اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں. خوابوں پہ بھی یقین ہے کیونکہ قرآن میں خوابوں کا ذکر آیا ہے، لیکن شیطانوں کی نہیں، عشاقان مصطفیٰ کی. سمجھ نہیں آئی؟ جس کا قول و فعل ایک ہو، مومن مسلمان کے خواب پہ بھی یقین ہے کیونکہ قرآن نے بیان فرما دیا ہے، حضور کی حدیثوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو حضرت شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کر کے حضرت ابوبکر ابن مجاہد رحمہ اللہ رات کو سوتے ہیں، پھر قسمت جاگ اٹھتی ہے، مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. حضور کو دیکھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ادھر ذرا قریب آ جاؤ، ابوبکر ابن مجاہد ذرا قریب آ جاؤ، اللہ تیرا بھلا کرے، تم نے ایک جنتی شخص کا اکرام کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے حضور میرے اور آپ کے درود و سلام سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کے اور میرے اچھے عملوں سے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کوئی ایسا کام نہ کیا کرو جو تیرا وہ عمل حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضور اس سے دکھی ہو، کیونکہ حضور کو رب نے شاہد فرمایا ہے، وہ ہمارے عملوں پہ گواہ ہوں. تو وہ ابوبکر ابن مجاہد فرماتے ہیں سیدی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے یہ کون سا عمل کرتا ہے جس سے آپ نے اس کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا اکرام کیا؟ تو وہ حضور جواب دیتے ہیں میرے پیارے، یہ جو شبلی ہے یہ میرا ایسا عاشق ہے کہ 40 سال سے اس کی روٹین ہے کہ فرض نماز جیسے پڑھ لیتے ہیں، فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تینوں آیتیں توبہ، سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد. فاروقی صاحب آگے تشریف لائے، ذرا فاروقی صاحب کو جگہ دے، آگے آجائے آپ تشریف لائے. صلی اللہ علیہ یا محمد 3 دفعہ یہ درود مجھ پہ پڑھتے ہیں. میں نے اس کے اکرام میں اس کی وجہ سے اس کو اتنی محبت دی ہے. اس لیے آپ بھی آج کے بعد فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی 3 آیات یاد کر لیں اور پھر صلی اللہ علیہ یا محمد والا درود پڑھا کریں. اور میں نے 89 کے اندر جب یہ واقعہ پڑھا اپنے مرشد سے اجازت لی، 89 سے لے کر 2023 تک الحمدللہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، الحمدللہ علی کل حال. اس لیے دوستو آپ لوگ بھی حضور سے محبت کرو گے تو حضور کا نظر التفات ضرور ہوگا. ایک عاشق کا مسکین سا، وہ ہر روز رات کو 300 مرتبہ
اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر صرف 300 مرتبہ تسبیح پہ درود کا ورد کیا کرتا تھا۔ ایک دن روتے روتے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کو میری درود شریف پہنچتا ہے کہ نہیں، پہنچتا تو ہوگا لیکن حضور کے تو کروڑوں عاشق ہیں، میرا درود کس ٹائم آپ کے سامنے آئے گا، پتہ نہیں مجھ عاجز کا درود و سلام حضور کے بارگاہ میں پیش ہوگا بھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق روتے روتے درود پڑھتے پڑھتے سو گیا، قسمت جاگ گئی، حضور تشریف لے آئے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں حضور العیاذ باللہ، اللہ ہے ہمارے گناہ، حضور ہمارے جیسے نکموں کے انتظار میں نہیں ہے، لیکن اس کا خدا سنتم ولا نوم، مصطفیٰ کا خدا جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اس عاشق کے آنسو اگر مصطفیٰ نے نہیں دیکھے ہوں گے، خدا نے تو دیکھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ تیرا یہ عاشق تڑپ رہا ہے، آج اتنے سالوں سے تیری بارگاہ میں، چلو تم اللہ کی جانب مبذول کر دو اس بات کو، خدا تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاہد کیسا ہوں، شاہد ایسا ہوں کہ رب نے اس پوری کائنات کو میرے اس تلوے کے اوپر رکھ دیا، اور میں اس ہتھیلی سے ایسے دیکھتا ہوں پوری دنیا کو جیسے ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی ہتھیلی جب آپ کے سامنے ہے تو آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی لکیر نظر آ رہی ہے نا، حضور نے فرمایا یہ پوری کائنات میرے سامنے ایسے ہے۔ اب آپ کہو گے بھئی حضور کے لیے کائنات تو ہاں، یہ تو عزرائیل کے لیے بھی ایک تھال پڑا ہوا ہے جس میں پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم معراج پہ تشریف لے گئے، حضرت سیدنا عزرائیل سب کہو علیہ السلام، پتہ ہے آپ کو حضور میرے اور آپ کے لیے وہاں پر بھی معراج کی رات بھی مجھے اور آپ کو نہیں بھولا۔ حضور نے پوچھا او جی بڑے سائیں تشریف فرمائے جبریل، یہ کون ہے اتنے بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا اور چہرہ بھی بڑا، ماتا آپ کا بہت خطرناک نظر آ رہے۔ جبریل نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اچھا چلو پھر اس کے پاس، یا رسول اللہ آپ کیوں جاتے، حکم فرمائے آج تو سب کچھ آپ کا ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں حضور، حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں کام میرا ہے اس لیے میں خود چل کے جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ کے عاشقوں، اس لیے حضور کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، حضور سے اپنے دل میں باتیں کیا کرو۔ یا رسول اللہ میں تیرا عاجز امتی ہوں، اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے مصطفیٰ کا عاجز امتی ہوں۔ یا رسول اللہ میں تیرا عاجز امتی ہوں، میرے اعمال بیکار ہیں، میرے دل میں میرے عبادت کے اندر لذت نہیں ہے۔ جب تم یہ باتیں کرو گے نا دوستو، یاد رکھو یہ میرا ایمان ہے، جس دن ہم نے مصطفیٰ کو سوچنا شروع کر دیا اس دن ہمارے افعال اور وجود خوبصورت ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا کریں، ہم نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا جبریل نہیں کام میرا ہے، میں خود چل کے جاؤں گا۔ جیسے اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا حضور میری طرف آ رہے، اپنے تخت سے کھڑے ہوئے اور نیچے آئے۔ حدیث میں مختلف باتیں آتی ہیں کہ آپ کا وجود مبارک، آپ کے کتنے ہزار ہاتھ تھے، کیا حساب کتاب تھا، کیا شان اور آن و بان تھی۔ یہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حکم فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ اسرائیل یہ کیا ہے، یا رسول اللہ یہ تال ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ درخت ہے زندگی کا، اس پہ پتہ آ جاتا ہے نیا تو اس پہ اس کا نام اور ولدیت آتی ہے، پھر وہ پتہ میں وہ زرد ہو جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، میں اس کو اٹھاتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں کہ فلاں بن فلاں فلانے علاقے میں فلانے محلے میں فلانے جگہ پر رہتا ہے، اس کا وقت ختم ہوا، اس تال میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اس تال سے میرا ہاتھ جاتا ہے دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس گھر کے اندر، اس کمرے کے اندر، اور اس سینے کے اوپر میرا ہاتھ جاتا ہے، میں وہاں سے عروج نکال گئے بیٹھا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کا۔ اس لیے دوستو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ سارا بیان کیا نا تو حضور نے فرمایا اسرائیل میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے امتی بہت ہی گناہگار ہے، میرے امتی بڑے مسکین اور گناہگار ہے، خبردار میری امت کی نزع کی کیفیت میں سختی نہ کرنا۔ واہ میرے مصطفیٰ کی امتیوں، حضور تیرے لیے اتنا سوچتے ہیں، جب دنیا کی زندگی میں تھے، اب تو خود رب کی بارگاہ میں موجود ہے تو کیا نہیں سوچیں گے۔
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نگاہ مبذول فرماتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت رکھیں۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمہ اللہ کو فرمایا کہ جو یہ درود پڑھتا ہے اس 40 سال سے، تو اس لیے میں نے یہ اکرام کیا۔ یہ ہوا امام الانبیاء کا عاشق صادق جو 300 مرتبہ درود پڑھ رہے روتے ہوئے سو گیا۔ حضور تشریف لے آئے، حضور جب تشریف لے آئے تو یہ عجیب حالت اور کیفیت میں ہوا، کہاں اپنے گھر کو دیکھتا ہے، کٹیا کو دیکھتا ہے، کہیں والضحا واللیل اذا سجا والے رخسار کو دیکھتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ذرا ادھر تو آؤ، تو عرض کرتے ہیں باری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے ہوں۔ حضور ان کو گود میں بھرتے ہیں اور پھر گود میں بھرنے کے بعد اپنے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ سے ان کا چہرہ پکڑ کر حضور ان کے منہ پہ چومنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ شرم کے مارے اپنا گال آگے کرتا ہے کہ میرا منہ اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ کا منہ میرے منہ سے لگے، تو حضور گال پہ بوسہ دیتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، بی بی کی آنکھ کھل گئی، تہجد گزار نیکوکار اٹھ گئے، بی بی کہتی ہے یہ کون سی خوشبو آج میرے گھر میں پھیل گئی ہے، کون سی خوشبو لگا دی ہے تم نے، آج تو پورا در و دیوار عجیب ہو رہا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کرما والا جو ہے منہ رومال میں چھپا کے تو رو بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے۔ مائی تو پھر مائی ہوندی ہے، حاجی صاحب کو پوچھو زال تزال ہوندی انہیں کہا کیمی چھوڑے سا گال کر میرے، یہ خوشبو کتھوں آ گئی ہے، یہ رونق کیسے ہو گئی، یہ نورانیت کہاں سے آ گئی؟ تو کہتے ہیں کرمالی کھلو جا تو چپ کر، میں نہیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا میرے دل میں گلہ آیا، میرے دل میں حسرت آئی، میں نے کہا کہ میرا مصطفیٰ پتہ نہیں میرے درود سے باخبر ہے کہ نہیں۔ تو رات حضور خواب میں تشریف لے آئے اور یہ جو خوشبو پھیلی ہوئی یہ میرے گال سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں، آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف کہ حضور متوجہ ہیں اس نورانیت کی کیفیت میں بھی حضور نے تجھے نہیں بھلایا۔ یاد رکھیں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے اپنی توجہ خاص میں نور مصطفیٰ کو رکھا تو اس نور مصطفیٰ کے اوپر ایک کیفیت آئی، تو اللہ نے پوچھا اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ کے نور کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں مصطفیٰ کا نور، باری لا مجھے معلوم ہے تم مجھے زمین پر بھیجو گے اور مجھے ایک امت عطا فرماؤ گے۔ واہ میرے مصطفیٰ کریم کی امتیوں، مجھے ایک امت دو گے اور وہ امت گناہگار ہے، اس لیے میں اس کی فکر میں ہوں۔ واہ میرے مصطفیٰ، ایسے ہی جو ہے نا تم لوگوں کے اوپر میری بات گزر گئی ہے۔ نور مصطفیٰ اللہ سے راز و نیاز کی اس کیفیت میں بھی اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے نور پریشان نہ ہو، انا سنرضیک ولا نسوک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے راضی کروں گا اور ناراض بھی نہیں کرنے دوں گا، راضی بھی کروں گا اور ناراض بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کے پیارے پیارے امتیوں، وہ نور مصطفیٰ رب نے جلوگر فرمایا، پھر اس نور مصطفیٰ کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی اور پشت میں رکھا، پھر اس پشت سے اللہ کے اس صفی اللہ نے جب یہ درود و سلام کی آوازیں اور صدائیں سنی تو پریشان ہو گئے کہ یا رب العالمین میرے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہے، کس طرح کی آوازیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے صفی اللہ، یہ وہ نور مصطفیٰ ہے جو تیری پشت میں ہے، فرشتے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ وہاں نور مصطفیٰ، تو انہوں نے دعا کی باری لا اس نور کو میرے ماتھے کی طرف مبذول کرواؤ، پھر اس نور مصطفیٰ کی زیارت بھی کی، آدم علیہ السلام نے اس نور مصطفیٰ کو چوما بھی، اور اس کے بعد رب نے وسیلہ بنایا
گندم کے دانے کا، اور حضرت آدم علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے وسیلہ مصطفیٰ سے قبول فرمائی، اور اس دعا کے بعد اللہ نے حوا بی بی کے ساتھ ملایا، اور پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ جو نور محمدی ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے ماتھے میں آیا، اور حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم صفی اللہ عرض کرتے ہیں میرے بیٹے جو نور تمہیں دیا ہے یہ نور محمدی ہے، جب بھی تجھے موقع ملے اس پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ حضور ابھی آئے نہیں ہیں، حضور کے چرچے نبی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضور آئے نہیں ہیں، حضور کی تعریف نبی فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے فرما دیے وعدہ جو لیے نبیوں سے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے امتیوں، وہ نور چلتا گیا۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کہ اس بیت اللہ شریف کی خدمت کی، جب اس نے خدمت کی تو پھر دعا کی، یا اللہ میں اجرت میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اے میرے مصطفیٰ کی امتیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رب نے قبول فرمایا، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا حضرت سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، دعا فرمائی، کیونکہ تلقین کے ساتھ سینہ بسینہ نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی وہی فرماتا تھا کہ خبردار میرے مصطفیٰ کو بھولنا نہیں ہے، آگے اعلان کرتے جاؤ کہ میں مدنی تاجدار تشریف لائیں گے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے بھی واقعات ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے تخت پہ جا رہے ہیں، تو جب مدینہ منورہ اس وقت جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں اپنے تخت سے اترے۔ آپ کے پاس علماء بھی تھے، آپ کے پاس حکماء بھی تھے، قابل ترین لوگ تھے آپ کے پاس۔ تو وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے سلیمان علیہ السلام آپ یہاں کیوں اترے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ قیام پذیر ہوں گے، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر حضور ہجرت کر کے جلوہ افروز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک عاشق صادق ایسا تھا جس نے سلیمان علیہ السلام کی دوستی کو چھوڑا۔ یا اللہ خیر فرما، یا رسول اللہ، اچھا یار، یا ماشاءاللہ چاچا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دوستی چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں صحیح میں تمہاری اجازت ہو میں ٹک جاؤں، تیرا جیسا بادشاہ وقت جس کی ہوا تابع ہے، جس کے چرند پرند درند پانی دنیا کی ہر چیز تابع ہے، اے سلیمان علیہ السلام جس کی حرمت اور ادب کے لیے آپ اتر گئے اپنے تخت سے، یہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا نبی ہے؟ فرمایا یہ وہ خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا مسکن ہوگا، یہاں پر حضور جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں صحیح اجازت ہوئے تھے میں اتھائی آباد تھیندا۔ وہ میرے مصطفیٰ کے عاشقوں، وہ کم عقل امتیوں، وہ کم عقل امتیوں، اپنے نبی سے محبت کرو جس کے انتظار میں وہ لوگ وہاں گھر بساتے ہیں۔ وہ وہاں پر رہ گئے، وہاں پر جگہ آباد کی۔ 1000 سال حضور کی ولادت سے پہلے ایک بادشاہ وقت اور گزرا ہے، اس کا نام تبا تھا۔ وہ تبا بادشاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر 400 مکانات بنا دیے اس نے۔ پتہ ہے آپ کو وہ بیت اللہ آیا تو وہاں کے لوگ بے نیاز تھے، کسی نے پرواہ نہیں کی کہ بادشاہ آیا یا گدھا آیا ہے، کیونکہ ہاشمی قریشی بیٹے ہیں تھا، انہاں کو کوئی پرواہ، بادشاہ آن دیتا آ ونجے اسا آپ وڈے بادشاہ دے گدا ہے۔ تو وہ تبا بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس بیت اللہ کو بھی گراؤں گا اور ان سب کو ماروں گا، ان کے لیڈیز کو جو ہے نا غلام بناؤں گا، ان کے بچوں کو بھی قتل کروں گا۔
میرے مصطفیٰ کی امتیوں، جب اس نے یہ ارادہ کیا اس کی ناک اور منہ سے ایسے لعاب شروع ہو گئے، اتنی بدبو کہ اس کے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو اس کے جو حکیم، جو اس کے وزیر تھے، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا حالات ہو گئے؟ انہوں نے کہا علاج کرو میرا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، ایک ہے دنیاوی بیماری، ایک ہے آسمانی بیماری، اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ اس میں ایک بہت متقی تھا، تو اس کے ساتھ راز و نیاز کر کے وہ اس کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، سچ بتاؤ کیا سوچا تھا تم نے؟ اس نے کہا میں نے یہ ارادہ کیا۔ اس نے کہا جلدی سے اپنے ارادے کو ترک کر دو، یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم نہیں کھاتا اس مکے پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ یہاں تمہارے قدم لگے ہیں، یہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، تو فوراً ارادہ ترک کر دو۔ جیسے ہی ارادہ ترک کیا اللہ نے ٹھیک کیا۔ اس نے پوچھا، پھر پتہ کیا، تو یہ بادشاہ تبا جو ہے پھر مدینہ منورہ ہجرت چلا گیا، اور پھر مدینہ منورہ میں وہاں پر اس کا باقاعدہ اس نے ایک خط لکھا، اور وہ خط جو ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خاندان سے تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف فرما ہوئے، قربان جاؤں حضور کی اونٹنی کو بھی رب نے علم دیا تھا کہ ایا جائے جتا حضور نے ٹکنا ہے۔ قربان جاؤں جو حمار مصطفیٰ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ انس کا کون سا گھر ہے۔ حمار مصطفیٰ میرے مصطفیٰ کا گدھا شریف، گدھا مبارک جس کا نام یعفور حضور نے رکھا، وہ یعفور کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر کا کون سا گھر ہے، عمر کا کون سا گھر ہے، عثمان کا کون سا گھر ہے، زید کا کون سا گھر ہے، ابو ہریرہ کا کون سا گھر ہے۔ حضور فرماتے تھے یعفور جاؤ فلانے صحابی کو بلاؤ، وہ اس کے گھر کے پاس جا کے ہانکنا شروع کر دیتا، ان کو پتہ چلتا تھا مصطفیٰ کا گھر۔ واہ 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 واہ، گدھے کو تو پتہ ہے۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو کہتے یا رسول اللہ مجھے اس یہودی سے لے لو، میں اس کو بیٹھنے نہیں دوں گا، یہ مجھے مار بھی دے۔ حضور کے ساتھ بات کر رہا ہے، حضور گدھے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اچھا میں لے لیتا ہوں، حضور نے لے لیا۔ اس نے کہا پتہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ میرے نسل میں رب نے ہر جگہ پر ہمیں نبیوں کے لیے مختص کیا ہے، اور میں اپنے آبا و اجداد میں سے آخری بچا ہوں، بس یا رسول اللہ اس کو میں مروں گا اس کو اپنے پیٹھ پہ نہیں بٹھاؤں گا۔ تو حضور نے لے لیا وہ یعفور مبارک۔ حضور کے اونٹنی کو بھی علم ہے کہ ایوب انصاری کا یہ گھر ہے یہاں پر۔ حضور نے پوچھا ایوب باقی باتیں چھوڑ دو، وہ خط تو لے آؤ، وہ خط تو لے آؤ جو میرے عاشق صادق نے۔ اس نے خط میں کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ اس نے خط میں خوبصورت لفظوں میں اے اللہ کے نبی جب میرا یہ محبت نامہ آپ کو مل جائے تو میں ان عاشقوں میں سے ہوں جس نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن گواہ ہو جائیں آپ کہ میں آپ پر صدق دل سے ایمان لاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے امتیوں، مجھے اللہ نے اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں سے پیدا کیا کہ امام الانبیاء کے عاشق ہزار ہزار سال انتظار میں رہ گئے، انتظار کیا مصطفیٰ کا کہ حضور تشریف لائیں گے تو ہم مشرف با اسلام ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو بن بلائے رب نے حضور کی امت میں سے پیدا کیا، اور مجھے اور آپ کو حضور کے میلاد کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے۔ میں اور آپ حضور کے ذات مبارک میں نقص نکالنے کی کوششوں میں لگے۔ آج بھی دنوں دن جو ہے نا ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، اور آئے دن وہ بات کرتے ہیں کہ العیاذ باللہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو، کم کمے لگاتے ہو، خیرات صدقات کرتے ہو، غریب کو دیتے ہو۔ آپ سے پوچھو خیرات سے بھی بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز محبوب ہے؟ پتہ ہے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا باری الہ ایک بات تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب پوچھو کیا ہے؟ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو، اے میرے اللہ آپ کو دنیا کے تمام عملوں میں کون سے عمل پسند ہے زیادہ؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ میں بھوکے کو کھانا کھلاؤں۔
خیرات سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ آج ہم سب لنگر کھائیں گے اور تم کہتے ہو یہ کیا کرتے ہو تم؟ اس لیے میرے مصطفیٰ کی پیارے پیارے امتیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تجھے مل جائے۔ میرے بیٹے نے جب گاڑی لے لی تو ساتھ جو ہے نا وہ لڈو اٹھا کے لے آیا، تو لڈو لے کے آیا، مجھے کہتے بابا یہ کھا لے۔ میں نے کہا خیر ہے، کہتے میں نے گاڑی لی ہے تو سب سے پہلے آپ کو مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ آپ سے پوچھتا ہوں میں خوش ہوں گا کہ ناراض ہوں گا؟ بتاؤ بھائی، میں خوش ہوں گا، اللہ نے میرے بیٹے کو گاڑی عطا فرمائی، اس نے محنت کی، تو میں کیسے اس کے اوپر خوش نہ ہوں؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں، جو دنیا کے 2 آنے کی چیزوں کے لیے ہم لڈو بانٹتے ہیں اور حضور کی میلاد کا مہینہ آ جائے برکت اور سعادتوں والا، اور عاشق مصطفیٰ ایک جو ہے نا ٹرے چاول بھی نہ بنائے، ہم حضور کی محبت میں خیرات بھی نہ کریں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مصطفیٰ کی امت میں سے پیدا کیا۔ چلو قیامت، 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 آقا قیامت، ارے رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میرے مصطفیٰ کی امتیوں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، میرے فضل اور میری رحمت جب شامل حال ہو، تجھے نصیب ہو، تو پھر کیا کرنا؟ فَلْيَفْرَحُوا، پھر اس خوشی پر، فضل پر اور رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ یہ ایسے جاہل مرکب ہیں وہ کہتے ہیں اس میں تو میلاد کا ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن کی آیتوں سے ڈھونڈو کہ رب نے فضل عظیم اور فضل کبیر کس کو کہا ہے۔ فضل عظیم اور فضل کبیر اللہ نے کس کو کہا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فضل عظیم بھی میرا رب میرے مصطفیٰ کا ذات ہے، اور فضل کبیر اور بڑا فضل بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت میں، کائنات میں محبوب سے بڑی بھی کوئی رحمت ہے جس کے لیے قرآن نے رحمت للعالمین فرمایا؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کا فضل اور رحمت کیا یہ دنیا؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، میں احسان نہیں کرتا تم لوگوں کے اوپر جو میں نے تم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ فرماتے کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے بیوی دے دی، تجھے بیٹے دے دیے، تجھے گھر دے دیا، تجھے کاروبار دے دیا، تجھے زندگی دے دی، تجھے حضور کا امتی فرمایا، تمہارے اوپر کوئی احسان ہے تو یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب دے دیا تجھے، یہ میری احسان، یہ احسان تم نے ماننا ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں، فضل اور رحمت جو رب دے دے، اللہ فرماتا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ۔ رب حکم دے رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم یہاں بیٹھ کر کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں؟ بتاؤ نا، بتاؤ۔ اللہ کے حبیب کے ذکر پہ خوش ہو رہے ہیں نا، تو پاگلو تم لوگ کیسے امتی ہو حضور کے، کہ حضور کے ذکر کے اوپر جو امتی خوش ہو رہا ہے تم اس کے اوپر جل رہے ہو؟ افسوس کی بات ہے، تم کیسے امتی ہو؟ بتاؤ، میں نے آپ لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی امتیوں، فَلْيَفْرَحُوا، قرآن کہتا ہے اس پہ خوشیاں مناؤ، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو پیسے تم نے تجوریوں میں، گھر کے اندر، جیبوں کے اندر چھپا کے رکھے ہیں، بجائے اس کے کہ تم جمع کرو اس کو خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے میری خوشی اور فضل اور رحمت کے اوپر کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اس لیے ہم عشاقان مصطفیٰ خرچ کرتے ہیں اور رب ہمیں اس کے صدقے سے مزید عطا فرماتا ہے۔ یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے۔ حضور سے محبت کرنے والے کیسے ہیں؟ صحابیات سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو۔ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں جلوہ افروز ہے، مسواک فرما رہی ہیں، ایک خاتون نے اجازت مانگی، خاتون اندر آئی، ام المومنین اماں مجھے حضور کا روزہ دکھاؤ، میں نے حضور کی زیارت کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے جانا ہے، قبر مصطفیٰ پہ جانا ہے۔ اماں نے فرمایا جاؤ پردہ اٹھا دو، ساتھ میرے مصطفیٰ کا قبر انور ہے۔ اماں اجازت دے کے چلی گئی، بیٹھ گئی، اور وہ مائی رونا شروع ہو گئی۔
وہ اتنی روئی جب اس کی آواز خاموش ہو گئی تو ام المومنین ڈرتے ڈرتے پردہ ہٹا کے جب اس مائی کو دیکھا تو مائی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی. تم لوگ محبت کی بات کرتے ہو، ہم لوگوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ عاشق صادق حضور کی محبت میں مر گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی اور آپ کی محبت میں حضرت علی نے 3 دن تک بول نہ سکے، ایک جگہ پر ساکت ہو کے بیٹھے رہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامتے ہوئے تلوار نکالتے ہیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ فرمایا تو تلوار ہاتھ سے گر گئی اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. میرے مصطفیٰ کی امتیوں، ہم حضور کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ محبت تب پیدا ہوگی جب ہمیں رسول اللہ کی عظمت اور شان کا پتہ چلے گا. جب ہم اپنے نبی کی بات ہی نہیں کریں گے، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون کتنا حسین ہے؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون کتنی شانوں والا ہے؟ بس چند باتیں کر کے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں بس یہ ہم نے حق ادا کیا. رسول اللہ تو پیغمبر بن کے آئے تھے، اس کا تو ابھی کوئی کام نہیں ہے. ہمیں پیغام دے دیا ہے، نماز بتا دی ہے، روزہ بتا دی ہے، قرآن کی تلاوت بتا دیے، بس یہی کچھ کرو. محبت پاگلا، تیری ایمان ہی نہیں ہے جب تک حضور سے محبت نہ کرو. تیری عبادت تیرے منہ پہ دے مار دی جائے گی پاگلا. اور یہ عام بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا، وہاں پر رہے، آپ باتیں کی آپ نے. وہ کہتے ہیں جناب آپ تشریف لے آئے، جب آ ہی گئے ہو تو بیت اللہ کا طواف فرمائیں. بیت اللہ کو دیکھنا بھی حرام ہے. پتہ ہے اس چیز پہ حضرت عثمان کو انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا، اور یہ بات حضور تک معلوم ہوئی، اور حضور کے سامنے صحابہ نے عرض بھی کیا روتے ہوئے کہ عثمان کتنا خوبصورت ہے. اللہ کے گھر کے اوپر نگاہ پڑی ہوگی، اللہ کے گھر کو دیکھا ہوگا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوگا. حضور نے فرمایا ممکن ہی نہیں ہے. طواف عبادت ہے، حضور نے روکا نہیں ہے، لیکن عثمان نے بتا دیا کہ جب میرے مصطفیٰ بیت اللہ میں نہیں جائیں گے تو مجھے کیا ضرورت ہے بیت اللہ کے پاس جانے کی. اس لیے ہمارا ہر عمل جس میں محبت مصطفیٰ نہ ہو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ہماری نمازیں جب تک ہم السلام علیکہ ایھا النبیوں کے اوپر متوجہ نہ ہو جائے مصطفیٰ کی طرف، ہماری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. قبول کرنے کے لیے جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، جب تک پڑھو گے نہیں درود و سلام مصطفیٰ پہ اور مصطفیٰ کی آل پر، تب تک میری اور آپ کی نماز ہی نہیں ہے. عبادت نہیں ہے. نماز سے بڑی عبادت ہے. بتاؤ ان کا بس چلتا تو کب کا درود شریف نکال چکے ہوتے ہیں. ان کا بس لازمی بات ہے. خوش ہونے والے وہ تھے کہ چرندوں پرندوں چرندوں زمین والے خشکی کو، خشکی والے جو ہے نا تر والے کو، سمندر والے زمین کو، زمین والے سمندر والوں کو، آسمان والے زمین کو، زمین والے آسمان والے کو، مشرق والے مغرب کو، شمال والے جنوب کو. زبان حال سے کہتے ہیں آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. بس حضور آ گئے ہیں. یار تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب خدا نے خود ان کو، کتوں کو، بلوں کو، جانوروں کو بات کر سکتے ہیں؟ بتاؤ اپنی مرضی سے بات کر سکتے ہیں؟ کس نے زبان دی؟ خدا کیوں چاہتا تھا؟ پاگلو، خدا چاہتا تھا کہ پتہ چلے کہ حضور کی میلاد کا وقت آ چکا ہے، مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں. تو جب اس وقت خود ہوئے ہیں رب، اور آج 12 ربیع الاول کا اور مہینہ ربیع الاول شریف کا شروع ہوا ہے، اور ہم حضور کے امتی خوشی منائیں گے تو رب خوش نہیں ہوگا؟ بتاؤ حضور کی امتی رب خوش ہوگا کہ نہیں؟ ایک اداس تھا جس کو رب نے 40 دن کے لیے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا تھا. وہ ایک کو درد تھا جس نے اپنے سر پہ مٹی جو ہے نا وہ ڈال دیا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، حضور تشریف لے آئے، اب میرے معاملات کم ہو جائیں گے. اس لیے دوستان ذی وقار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کا فضل اور رحمت اس پہ خوشی مناؤ،
اور ہم جو ہے نا اخلاق کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے دائرے میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں خوشی کا اظہار، نعروں سے کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار سبحان اللہ سے کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار ہم ویل سے کرتے ہیں، خوشی کا اظہار ہاتھ ہلا کے کرتے ہیں، یہ ہمارے خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ اس لیے دوستان ذی وقار لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لیکن حضور تشریف کیوں لائے؟ حضور کیوں تشریف لائے؟ کہ جب انی جاعل فی الارض خلیفہ والی بات ہوئی نا، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فساد کریں گے زمین میں اور خون بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں بہائیں گے، بہانے والے بہائیں گے، لیکن تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے جس کے لیے میں آدم کو مبعوث کر رہا ہوں وہ مصطفیٰ ہے۔ حضور کیوں آئے؟ حضور اس لیے آئے کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ ہم کیا ہو جائیں؟ ہم پاک اور صاف ہو جائیں۔ پاک اور صاف کس چیز سے ہوں گے؟ حضور کی اتباع سے۔ کس چیز سے ہوں گے؟ رسول اللہ کی تابعداری سے، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے سے، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے سے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے قریب ہو جاؤ، بلکہ حضور نے ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے کہ اتنے قریب ہو جاؤ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں تو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ اس لیے دوستان ذی وقار جو کثرت سے درود پڑے گا، آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ گناہ کی طرف جائے گا؟ وہ سوچتا ہوگا کہ میں تو درود پڑھ رہا ہوں، گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کیوں؟ حضور اس لیے تشریف لے آئے تاکہ ہم پاک و صاف ہو جائیں، اور پاک و صاف ہونے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی تو حضور نے فرمایا فقد احبنی، وہ ایسا ہے جیسے مجھ سے محبت کی۔ آپ نے مسواک سے محبت کی تو حضور سے محبت کی، آپ نے سر پہ امامہ باندھا تو حضور سے محبت کی، آپ نے کھانے کو بسم اللہ کر کے شروع کیا تو حضور سے محبت کی، آپ نے ہاتھ دھو کے کھانا کھایا تو حضور سے محبت کی، آپ نے بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیا تو حضور سے محبت کی، اپنے ماں اور باپ سے محبت کی تو حضور سے محبت کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر کے اندر اگر ایک ایک چیز کی طرف توجہ ڈالو گے دوستو تو ہم سراپا نورانی بن جائیں گے، بشرطے کہ ہم توجہ کریں، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، پھر وہ میرے ساتھ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ دنیا دار فانی ہے، حضور تشریف لے آئے، حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ شاقان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت و جماعت حضور کے مصلی کے وارث ہے، وہ ہمیں وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، 5 وقت دل و جان سے 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے اور اسی پہ انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی ہوگی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے امتیوں، اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں ابھی موجود ہے کہ خوشی کیسے کیسے صحابہ نے منائی، تابعین نے کیسے منائی، یہ ساری باتیں موجود ہے، یہ ساری باتیں موجود ہے۔ اس وقت پہلے زمانے میں آج سے 50 سال پہلے آپ لوگوں کے سامنے تھا، خوشی کا طریقہ تھوڑا تھا۔ اب یہ دیکھو اب یہ بلف آ گئے ہیں، یہ ساؤنڈ آ گیا ہے، لائٹیں آ گئی ہے، دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے حضور کے صدقے سے دے دی ہے، بیٹریاں آ گئی ہے، سولر آ گیا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اسی دن کے لیے تو دی ہے۔ اگر میں اپنے لیے ایسی چلا سکتا ہوں تو ربیع الاول کے مہینے میں اس کو بھی چلا سکتا ہوں۔ کس خوشی میں؟ کہ پتہ چلے کہ آج یہ مہینہ شروع ہو گیا جس میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ بس میری اتنی طاقت تھی جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ گفتگو کی۔ فاروق صاحب بھی تشریف لے آئے،
اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے، اور آپ سب دوستوں کو یاد رکھو دوستو، خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے۔ ہم اگر ساری زندگی رسول اللہ کی تعریف کریں تو العیاذ باللہ رسول اللہ خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے خدا کو العیاذ باللہ بہت چھوٹا کر دیا، بندوں کی سٹائل جتنی حیثیت کر دی ہے کہ العیاذ باللہ نبی کو ہم خدا سے ملاتے۔ پاگلا، تیرے سوچ کم ہے، تیرا خدا تو چھوٹا ہو، سارا خدا تو چھوٹا کوئی نہیں کہ نہیں؟ ہمیں یہی کہتے ہیں نا، آپ شرک کرتے ہیں، نبی کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ آپ خدا سے تیرے خدا کی تعریف ختم ہو گئی، ہمارے خدا کی تو تعریف ممکن ہی نہیں، اس لیے ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا کی مصطفیٰ کی تعریف ہی خدا کی تعریف ہے۔ اللہ نے فرما دیا یہ میرا دلیل ہے، یہ میری روشن دلیل میری وحدانیت کی ہے، تم اس کی تعریف کرو، بس میری تعریف۔ مجھے کس نے دیکھا ہے؟ مجھے کون جان سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنو تو پتہ چل جائے تجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، موسیٰ تمہیں میں نے اتنے ہزار طاقت دی ہے تو تم میری بات سننے کے قابل ہو، تیری زبان میں اتنے ہزار کی طاقت رکھی ہے تو میرے ساتھ بات کرتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس سے بھی زیادہ قرب تجھے دے دوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے کوہ طور پر، باری لا جلدی بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ پھر میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے وعدہ کرو سب ہم روز 100 مرتبہ ضرور درود و سلام پڑھیں گے، سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، اور نماز کے لیے جب جائیں گے مسجد تو سر پہ امامہ باندھ کر جائیں گے۔ آج تو مصیبت یہ ہمارے مولویوں نے بھی نماز کے دوران امامے چھوڑ دیے، سنیوں نے۔ مجھے تو میں تو نماز نہیں پڑھتا، مجھ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو 20 دفعہ بھی بغیر امامے کے امام نماز پڑھے کم لیا ساری نماز میں تختہ کٹوا دیتا ہے۔ یہ ایک نماز تا ہے۔ اللہ حضرت صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے حضرت صاحب نے تلقین دی، بچے یہ میرے ساتھ دوست رہنے والے ہیں، انہوں نے میرے پیچھے 5 وقت کی جماعتیں ادا کی ہے کئی سالوں سے۔ میرے دوستو یاد رکھو، کم از کم جب آپ امام مسجد ہونا، مجھے یاد نہیں ہے اپنی زندگی کہ میں نے ٹوپی کے اوپر مسجد میں نماز پڑھائی۔ کیوں؟ پتہ ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، میں نے کہا بروز قیامت اگر یہ امتی میرے گلے پڑ جائے کہ ہماری نماز کی قدر و قیمت کیوں کی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں تو امام ہوں۔ مقتدی کے سر پہ بھی ٹوپی نہ اور امام کے سر پہ صرف ٹوپی ہو تو تم نے تو اس کی نمازوں کا خانہ خراب کر دیا نا۔ ایک امامے کے ساتھ نماز کی فضیلت کہاں جاتی ہے؟ اس لیے دوستو خوب نمازیں پڑھو، جوانوں نفلوں پڑھو، نفل ضرور اس مہینے میں ادا کرو، اس چیز کے لیے کہ یا اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ حافظ صاحب 33 دفعہ جرین نقابت بھی نہیں کے لیے چپ کر کے تھیں بیٹھے رہ گئے، تو میں نے تو آپ دوستوں کے ساتھ اتنی گفتگو کی، ایک نعت شریف کے چند شعر سناتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔